عمر فرماتے جب میں گھر میں آیا تو یہ چیتڑوں والا لباس پہنا دیکھا، سوکھی روٹی کا چنگیر اٹھاتا دیکھا، بغیر سالن کے برتن اٹھاتے دیکھے، اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آیا عمر دنیا کہتی ہے تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، بتا عمر اپنے ضمیر سے پوچھ، اپنی بیوی سے پوچھ، میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت عمر کی بیوی کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر پوچھ، دوبارہ کیا پوچھتا ہے؟ کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، بتا تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ بیوی کہنے لگی مسکرا کے عمر ناراض تو نہیں ہوگا، بتا تیرے ڈر سے بتاؤں یا رب کے ڈر سے بتاؤ؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں رونی ہی آ گئی، فرمایا رب کے ڈر سے بتلا۔ کہ عمر پھر ناراض نہ ہونا، تو نے جانوروں کا انسانوں کا حق ادا کیا، میرا تو نے حق ادا کوئی نہیں کیا۔ عمر کہو یہ کیا کہہ دیا؟ بیگم میرے پاس اپنے لیے جوتا کوئی نہیں، میں تیرے لیے بہترین جوتے کہاں سے لاؤں؟ گھر والی نہیں آ کے کھولی، کہ خود 17 پیوند والا لباس پہنتا ہوں، تیرے لیے ریشم کے جوڑے کہاں سے لے کے آؤں؟ بیوی نہیں ہو سنا، خود میں اینٹ کا سرانہ بنا کر سوتا ہوں، تیرے لیے ریشم کے بسترے کہاں سے لاؤں؟ خود جوں کی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کئی دن کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتا ہوں، تیرے لیے زیتون کا پکا کہاں سے لاؤں؟ خود میں نے اس مکان میں زندگی گزار دی کہ جو اتنے پیسے نہیں کہ چھت کی لپائی کر سکوں، بارش میں میرا ویڑا گیلا ہو جاتا ہے، تیرے لیے محل کہاں سے لاؤں؟ حضرت عمر کی بیوی ہنسنے لگی، کہنے لگی عمر یہ جو عورتیں اپنے شوہر سے ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں وہ بے وقوف ہوا کرتی ہیں، یہ چیزیں شوہر نہیں دیتا، یہ چیزیں تو خدا دیا کرتا ہے، سکون تو خدا دیتا ہے، اولاد تو خدا دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم جتوئی کہ غیور مسلمانوں، آج شہادت حضرت عمر فاروق اور حسین میں آنے والوں، خدا پاک کی قسم جن کو اولاد کوئی نہیں، جنہوں نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کا اپنی بیوی کو تانا دیا، ماں باپ کو ساس سسر کی نیندیں جنہوں نے حرام کر دی، آج میرے عزیزوں اس نظریے پر تمہیں فیصلہ ماننا پڑے گا کہ اولاد عورت نہیں دیتی، اولاد کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، چاہے وہ اللہ اکبر نبیوں کی گھر والیوں کی گودوں کو اجاڑ کر رکھ دے، وہ نہ دینے پر آئے تو 100 سال ابراہیم کو نہ دے، نہ دینے پر آئے بڑھاپے میں زکریا کو نہ دے، جب دینے پر آ جائے تو اللہ اکبر سفید بالوں والوں کو دے دے، جب دینے پر آ جائے میرے عزیزوں 86 سال مانگنے والے کو دے دے، نہ دینے پر آئے تو میرے عزیزوں اگر دینے پر آئے تو ہاجرہ کی گود میں اسماعیل دے دے، نہ دینے پہ آئے محمد کی عائشہ کی گود کو غیر آباد رکھے۔ ساری زندگی روتی چلی گئی، کملی والے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اشارے کر کے قبلے بدلوا دیتا ہے، کملی والے انگلی اٹھا کر چشمے نکلوا دیتا ہے، اشارے کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے، ایک اشارہ جو چاند کے 2 ٹکڑوں کی طرف ہوا وہ انگلی کا اشارہ میری طرف ہو جائے، اگر آسمان کا چاند تیرے انگلی کا حیا کر سکتا ہے تو عائشہ کی کوک بھی حیا کر سکتی ہے۔ فوراً نبوت نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں پہ کر دیا، فرمایا عائشہ آج کے بعد میں محمد کی طرف اشارہ نہ کرنا، اولاد محمد نہیں دیتا، محمد کا خدا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تو پاگل ہے یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد، کالجوں میں پڑھنے کے بعد، یہ تو پاگل ہے جو اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہیں کہ تیرے گھر میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، سکھ میرے عزیزو شوہر نہیں دیتا، سکھ خدا دیتا ہے، عزت شوہر نہیں دیتا، عزت خدا دیتا ہے، بلکہ شوہر کا گیلا کرنے سے پہلے جھولیاں پھیلا پھیلا کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے سورہ یاسین، سورہ یوسف، سورہ ملک پڑھ کر اللہ سے اپنی اور شوہر کی خیر کی دعا کرتی، کیا پتا تیرے جھوٹے زبان کی بول کا مول اللہ لگا دیتا، تجھے بھی آباد کرتا، تیرے گھرانے تیرے شوہر کو خوشحال کرتا۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی عمر جو چیزیں تو مجھے گنوا رہا ہے یہ تو میں نے کبھی تیرے سے لینے کا سوچا ہی نہیں۔ کہ پھر گھر کے اندر یہی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بتا اس سے بڑا جھگڑا کیا ہے؟ کہ عمر میں بھی تو ایک عورت ذات ہوں، میرا بھی تو دل کرتا ہے تو مجھے وقت دے، عمر میرا بھی تو دل کرتا ہے ہم دونوں اکیلے بیٹھے، تو مجھے ہنسائے میں تجھے ہنساؤں، تو میرا جی ٹھنڈا کرے میں تیرا جی ٹھنڈا کروں، لیکن کیا کروں جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے یتیموں کے باڑے میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے غریبوں کے گھروں میں پانی بھر رہا ہوتا ہے، جب تو صبح گھر سے نکلتا ہے بیت المال کے بفرے
ہوئے اونٹوں کو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے۔ عمر تیری حالت کو دیکھ کر میرا دل رونے لگ جاتا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ نبی کی عمر پر رحم فرما دے۔ عمر جب تو گھر آتا ہے، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیٹ میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، عمر تو ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے اور تیرا خدا ہوتا ہے۔ عمر جب تو ہاتھ اٹھا کے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، اے اللہ محمد کے عمر پر رحم کر دے۔ عمر تیری حالت کو دیکھ کر میری سارے ارمان ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عمر تو آگے بیٹھ کے دعا کرتا ہے، میں تیرے پیچھے بیٹھ کے اللہ کے آگے تیرے لیے رونے لگ جاتی ہوں۔ عمر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دوپہر کس وقت ہو جاتی ہے، عمر مجھے پتہ ہی لگتا صبح کس وقت ہو جاتی ہے، عمر مجھے پتہ ہی لگتا مسجد نبوی سے اذان کس وقت آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے آنسوں کو صاف کیا، کہا اچھا میں تو یہ سمجھا تھا تو یہ سمجھی اللہ کی بندی دنیا میں ہی لین دین کر لے، دنیا میں ہی رفع دفع کر لے، دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دے، معافی لے لے۔ کہنے لگے عمر یہ تو نے سیان پت کی بات کی، ٹھیک ہے میں اپنے حقوق تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو بھی میرے سے ایک وعدہ کر لے۔ جناب عمر کہنے لگے بی بی بتا کیا وعدہ کرو؟ اپنا بازو یوں کر کے آگے کر دیا کہ عمر اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں تھما دے، اور جب تک وعدہ نہ کرے میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ عمر کیا وعدہ؟ کہ تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کملی والے کی زبان سے کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں میں ابو بکر عمر، مزار میں میں ابو بکر عمر، پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر، جنت میں میں ابو بکر عمر۔ عمر نہ ابو بکر کے جنت میں جانے میں شک ہے نہ تیرے جانے میں شک ہے، لیکن مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں۔ عمر اگر چاہتا ہے کہ تے اپنے سارے حقوق معاف کر دوں تو تجھے وعدہ کرنا پڑے گا۔ عمر وعدہ کر، تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے آگے رونے لگے، اللہ اگر تیرا نبی نہ کہتا تو مجھے اپنی بھی ذات پہ اعتبار کوئی نہیں، لیکن اللہ یہ میری بیوی عمر کے سارے اپنے حق عمر کو معاف کر رہی ہے۔ اللہ جو چیز عمر کے بس میں نہیں تیرے تو اختیار میں ہے، اللہ عمر پہ رحم کر دینا، اللہ عمر پہ رحم کر دینا، عمر سے وعدہ کر لینا، اللہ تو میرے سے وعدہ کر، میں بیوی سے وعدہ کرو۔ عمر بچوں کی طرح رویا، روتے روتے ہنسنے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا، کہ مسکرا کے دکھا، کہ کیا ہوا؟ کہ وعدہ ہو گیا، انشاءاللہ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، حضور کے ساتھ تیرا ہاتھ بھی تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ وہ محمد کی آنکھوں کے ستارے، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا پاک کی قسم جن کے بارے میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہیں چاہیے کوئی کہ میں ایمان کیسا لے کے آؤں، میں مسلمان کیسا بناؤں، اسے کتابوں کا لٹریچر نہیں دینا، اسے جلسے کر کر کے نہیں سنانا، صدیق کو سامنے کر دو، عمر کو سامنے کر دو، عثمان علی محمد کے معاویہ کو سامنے کر دو، سارے صحابہ کو سامنے کر دو، خدا پاک کی قسم کردار دکھانا تمہارا کام ہے، اسلام کی دولت سے دلوں کی پیاس بجھا دینا خدا کا کام ہے۔ میرے عزیزو اس وقت تقریر کا آخری وقت ہے، بس آج میں یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھے، خدا کی قسم صرف صدیق کے نام کو پرچار نہیں کرنا، صدیق کے کردار کو بھی پرچار کرنا ہے۔ کوئی انشاءاللہ ہر گھر کے اندر صرف نام کی فاطمہ نہ ہو، کردار کی فاطمہ ہو، اللہ اکبر۔ ہر گھر کے اندر صرف نام کی عائشہ نہ ہو، صورت سیرت کی بھی عائشہ ہو، کوئی انشاءاللہ ہر گھر کے اندر نام کی خدیجہ نہ ہو، صورت سیرت کی خدیجہ ہو۔ میری صورت سے، میری سیرت سے، اللہ اکبر، میرے کردار سے، میری گفتار سے، میرے بولنے سے، میرے لینے سے، میرے دینے سے، میرے کھانے پینے سے، میرے اوڑھنے پہننے سے، خدا پاک کی قسم مدینے والے کی بھی خوشبو آئے، مدینے کے یار، مدینے والے کے یاروں کی بھی خوشبو آئے۔ ایسا جتوئی کے اندر میرے عزیزوں اپنے کردار کو اپنا لے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، میرے عزیزوں کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ میرے عزیزوں کیا خیال ہے، ایسا بننے کی کوشش کرو گے سارے کے سارے؟ تو پھر جلدی کر لو میرے عزیزو، رات کے 1:45 بجنے، توبہ کر لو، رحمت کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ نہا دھو کے، کپڑے پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، ٹوپیاں پہن کے، فرمایا جس حالت کے اندر ہے، موت کی آخری سانسوں میں ہے، گناہوں کے رستے پہ جاتے جاتے توبہ کر لے، مسجد کی طرف جاتے جاتے توبہ کر لے، لیٹے کر لے، سوتے کر لے، کھاتے پیتے جیسے کر لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یاروں موقع اچھا ہے، صحابہ کے وفاداروں کی، صحابہ کے پروانوں کی، صحابہ کے حبداروں کی
ختم نبوت کے چوکیداروں کی، قرآن کے عاشقوں کی، اسلام کے محبان کی، دینی مدارس قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی محفل ہے۔ تو میرے عزیزو اس محفل کی نسبت قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آقا کے غلام کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، احد کے ساتھ، بدر کے ساتھ، طائف کی گلیوں کے ساتھ، میرے عزیزو کربلا کی شہادت کے ساتھ اتنی نسبتوں کا نور لے کے بیٹھے ہو، تو کیا خیال ہے آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کو معاف کروا کر، اپنے نام اعمال کو گناہوں سے صاف کروا کر اللہ کے دربار میں توبہ نہ کر لے؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہو، یا اللہ میری توبہ کفر سے، بولو کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، ریاکاری سے، بد اخلاقی سے، بدعمالی سے، بے حیائی سے، دکھلاوے کی عبادت سے، رشتے ناتے توڑنے سے، اللہ اکبر، اللہ سارے گناہوں سے، کہو اللہ سارے گناہوں سے، 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کے صدقے آپ کو مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اب نیت کرو مسجدوں کو آباد کریں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، مزدور بھی کرے گا، دکاندار بھی کرے گا، حاکم بھی کرے گا، محکوم بھی کرے گا، کہو انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کروائیں گے، رمضان کے روزے زکوٰۃ ادا کریں گے، مخلوق کی خدمت کے لیے۔ کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک، مسجد کو آباد کریں گے، کہو انشاءاللہ، زور سے، مطلب سمجھ کے کان میں مولوی صاحب نے کچھ کہہ دیا، ہماری انشاءاللہ ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ سمجھدار لوگ ماشاءاللہ، میں تو سمجھا تھا یہ جلسہ چندے کے علاوہ خالی ہوگا، لیکن نہیں، اگر ہمارے کہنے سے، ہماری ولولہ انگیزی سے، ہمارے جذبے کے ساتھ ہوش سے ہم نے کوئی بات حکومت کے خلاف، کوئی بات کسی فرقے کے خلاف نہیں کی، اگر صداقت کا پرچار کرنا کسی کے خلاف ہے تو میرے عزیزو یہ سمجھنے والے کو سمجھنا پڑے گا، ہم نے تو کسی کے خلاف بات کوئی نہ کی، ہم نے کردار صحابہ کو عام کیا، عام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نہیں آواز زور سے نہیں آئی، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ۔ صدیق کی صداقت کا سورج چمکتا رہے گا، عثمان کی عدالت، عثمان کی سخاوت کا، عمر کی عدالت کا، علی کی شجاعت کا، امیر معاویہ کی میں سیاست کا، حسین حسن کی شہادت کا سورج چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ دعا کرو، حکومت آنے جانے کی باتیں کر رہی ہے، دعا کرو اللہ عمر کا غلام دے دینا، محمد کا فرما بردار دے دینا، اللہ کوئی میر معاویہ کا غلام دے دینا، کوئی حسن حسین کا کردار والا حکمران دے دینا، جو ملک کے اندر نفاذ شریعت اور خلافت راشدہ کے نفاذ کو عام کر دے۔ میں آپ زندہ باد کہیں گے، میں 2 مرتبہ کہوں گا، خلافت راشدہ حق چاریار، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خدا پاک کی قسم ہے اس خلافت راشدہ کے نظام میں وہ سبق بھی آ جائیں گے جو سبق زینب نے خیمے میں سنایا تھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں سنایا تھا۔ کریں گے کوشش؟ اب کھانا کھانے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے آخری تشکیل، ایک تشکیل یہ کہ اپنے دلوں کو گنوں سے صاف کرو، اپنے دلوں کو رشتہ داروں کے کینے سے صاف کرو، اور دوسری میرے عزیزو تمہارے کوٹ میں پہلے بھی شاید مسجد کی تعمیر کے لیے یہ مسجد میں